اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں اللہ کا وہ بندہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان لڑکا، وہ نوجوان لڑکی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں؟ اگر میں ابھی پوچھوں ہاتھ اٹھانے کو کہوں تو شاید آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ ارے مولوی صاحب تہجد کی بات آپ کرتے ہیں، یہاں فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، یا 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، آپ تہجد کی بات کرتے ہیں۔ آپ ہی کی طرح میری طرح ایک نوجوان تھا، عبداللہ بن عمر نام ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت حفصہ کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے سالے ہیں۔ سالے تو سمجھتے ہوں گے نا، بیوی کے بھائی کو سالے، آپ کے یہاں بھی سالے ہی بولتے ہوں گے شاید۔ عبداللہ ابن عمر اللہ کے نبی کے سالے ہیں۔ یہ ایک رات مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، سو گئے، نیند آ گئی۔ اب جب نیند آئی تو انہوں نے خواب دیکھا، سپنا دیکھا۔ سپنے میں دیکھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کے کنواں کے پاس لے گئے، اور کنواں میں جب میں نے جھانک کر کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی، تو میں ڈر گیا۔ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر کے میں ڈر گیا۔ جب صبح کو نیند کھلی، اب میں یہ چاہتا تھا کہ اس خواب کی تعبیر میں اللہ کے نبی سے پوچھوں، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا میں اللہ کے نبی کو یہ خواب اپنا کیسے بیان کروں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کی بیوی تھیں، جو ام المومنین تھیں، ان سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ بہت ساری پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں جو بھائی کسی سے نہیں کہتا، اپنی بہن سے کہہ دیتا ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، بہنیں بھائیوں کے لیے بہت کچھ کر دیتی ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بڑا انمول بنایا ہے، یہ ماں ہے تب بھی اس کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ بیوی ہے تب بھی اونچا مقام ہے، یہ بیٹی ہے تب بھی اونچا مقام ہے، اور یہ بہن ہے تب بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی ماں نے اللہ کے حکم سے پانی میں ڈالا تھا تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی بہن پیچھا کر رہی تھی، بھائی کی چنتا بہن کو لگی ہے، میرا معصوم بھائی، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے بھائی کو کچھ ہوگا نہیں، لیکن بہن تھی، بھائی کا پیچھا کر رہی تھی، دیکھیں میرا بھائی کہاں جا رہا ہے، کہیں میرا بھائی پانی میں ڈوب تو نہیں جائے گا، مر تو نہیں جائے گا۔ بہنیں اپنے بھائیوں کی بڑی فکر کرتی ہیں، اللہ سب کو بہن کی خوشی اور بہن کا رشتہ اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ بہنا ذرا یہ خواب تو اللہ کے رسول سے پوچھ، کہ اللہ کے رسول سے پوچھ کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور عبداللہ ابن عمر کا یہ خواب اللہ کے نبی سے بیان کیا، نبی اکرم نے فرمایا اے حفصہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارے بھائی نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی ہے، تمہارے بھائی نے اچھا خواب دیکھا ہے، بس ایک بات کی کمی ہے تمہارے بھائی کے اندر، نعم الرجل عبداللہ، اے حفصہ جا کر کے عبداللہ سے کہہ دینا عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بہت نیک انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ راتوں میں قیام اللیل نہیں کرتے ہیں، وہ تہجد نہیں پڑھتے ہیں، جاؤ عبداللہ کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ وہ رات میں تہجد پڑھا کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں اللہ کے نبی کے یہ جملے پڑھے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ تہجد کی نماز پڑھے، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رات میں کبھی تہجد پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، ان کا معمول بن گیا، ان کی عادت بن گئی، وہ نیمت روپ سے ان کی عادت بن گئی، وہ تہجد پڑھ کے ہی سویا کرتے تھے، بنا تہجد پڑھے نہیں سوتے تھے۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے، ہم تہجد چھوڑو 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں
पढ़ते मेरे भाई। कल जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, अल्लाह कहता है कि जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तो जहन्नमी एक ही जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाजी नहीं थे। अगर आपको ये लगता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ी नौकरी करने वाले हैं, बहुत बड़ा कारोबार करने वाले हैं, और दुकान की वजह से, कारोबार की वजह से आप नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, मेरे नेक बंदे, उनको उनका कारोबार, उनकी दुकान और उनका काम धंधा उनको नमाज से नहीं रोकता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो काम धंधा भी करते हैं और नमाज की पाबंदी भी करते हैं। नौजवान